اور یہ خود وکٹم رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال کا، ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو حافظ صاحب آپ سے یہ فرمائیے سر، یہ کون لوگ ہیں، بلوچستان میں کیوں کر رہے ہیں، اور ان کا حل کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. سب سے پہلے تو بہت آج افسوسناک مختلف قسم کے واقعات بلوچستان کے مختلف اطراف اور اضلاع میں ہوئے ہیں، جس میں 37 افراد شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے. جو جمعیت علماء اسلام اس قسم کی واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے ذمہ داری حکومت اور ریاست کی بنتی ہے کہ اس کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی اور کیا وجہ ہے، کیا مشکلات ہے، کیا رکاوٹیں ہیں ان کے لیے. اور یہاں تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بے گناہ ہو، وہ خواہ فورسز میں ہو یا عام لوگ ہو، وہ پشتو، بلوچ، پشتون، بلوچ، پنجابی، اردو بولنے والے جو بھی ہیں، جو اس میں وہ جان بحق ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اور جو حملہ ہوا ہے اس حملے کو ہم انسانیت کے خلاف، قانون کے خلاف، اس کو ایک دہشت اور حیوانیت سمجھتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا جواب تو میرے خیال میں آج تک، اس کا جواب تو آج تک میرے خیال میں نہ ریاست ہمیں دے سکے اور نہ حکومت ہمیں دے سکے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے. دیکھیے، ایک طرف قوم پرستی کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، دوسری طرف اسلام کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، تیسری طرف سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر سیاست ہو رہی ہے. لیکن اس کے پہلو میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے نام پر انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے، کسی نے نیشنلزم کے نام پر تشدد کا راستہ اپنایا ہے. اب یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی بنیادی اسباب اور عوامل کو ڈھونڈنا ہوگا. آپ کے اس شو میں 1-2 منٹ میں اس کا ازالہ میں نہیں کر سکتا، نہ میں اس پر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو، وہ پولیٹیشن ہو، سیاستدان ہو، وہ ہمارے ریاستی ادارے ہو، جو بھی ہو، وہ بیٹھ کے سنجیدگی سے اس پر غور کرے کہ بنیادی وجہ کیا، وجوہات کیا ہے. لیکن اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا کہ بلوچستان میں ہو یا پورے پاکستان میں بدامنی ہو، لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہ ہو، خوشحالی نہ ہو. اس سے کوئی اتفاق نہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ امن ہو، سکون ہو، خوشحالی ہو. لیکن یہ ذمہ داری ایک عام آدمی میں ہوں، مثلا میں اگر اپنے سیکورٹی کے لیے ساتھ بندوق اٹھاتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے نہتے ایک شہری کی حیثیت سے جب بندوق بردار لوگوں کے ہاتھوں آتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے پھر میرا انجام کیا ہوگا. تو یا حکومت اور ریاست عام پبلک کی ذمہ داری لے، ان کی سیکورٹی کا اور اس کی تحفظ کا، یا پبلک کو اجازت دے کہ وہ اپنی سیکورٹی اور اپنے تحفظ کا خود ذمہ داری لے. ان دو میں سے ایک کام کرے یا اپنی ذمہ داری ادا کرے. جی آپ ساتھ ہی رہیے گا. افراد صاحب، یہ آج اتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے، پورا پاکستان اس میں افسردہ ہے، لیکن قومی اسمبلی میں ایشو نہ تو ڈسکس ہوا، اور پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا، اور اس کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئے. تو آپ اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہے اس معاملے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم تو اس معاملے کو بہت سنجیدہ طریقے سے لے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی بہت سارے شہید ہوئے ہیں، جس میں سیکیورٹی کے لوگ بہت سارے شہید ہوئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم نے اپنے معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں چلائے جس سے مطلب میچور قومیں جس طرح چلاتی ہیں. اور اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے چلاتے تو شاید آج دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. ایک تاریخ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جاوید صاحب کہ بلوچستان کی رہی ہے. یہاں پہ ملٹری آپریشن بھی ہوئے ہیں،
مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک مشرف نے کہا تھا کہ ہم یہ 1971 نہیں ہے, ہم ان کو وہاں سے ایڈ کریں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا. آج اس کو کہے ہوئے, اس بات کو کہے ہوئے 18 سال ہو گئے اور مسئلہ وہیں کا وہیں بار بار بلکہ خراب ہو رہا ہے. یہ بیچ میں کچھ 4-5 سال بہتر ہوا تھا جب نیشنل پارٹی کی حکومت آئی, اس میں کافی سارے بلوچ ناراض لوگ. لیکن یہ دیکھیے یہ بلوچ نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں, کیونکہ اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, ان کے ساتھ نبٹنا پڑے گا, کیونکہ یہ سیاسی ورکرز نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے 2 اینگلز ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ ایک اس کا عسکری اینگل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک اس کا سیاسی اینگل بھی ہے. اگر آپ اس کو سیاسی اینگل کو نہیں سمجھیں گے نا تو آپ یہ جو آپ جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے دائرے میں اسی میں آپ گھومتے رہیں گے. آج سے 20 سال بعد بھی آپ اور میں بیٹھے ہوں گے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ناراض تو ہیں اور وہ اس ملک کے ہی شہری ہیں, وہ لوگ ناراض ہیں. ان کو منانے کے لیے کافی اقدامات ہوئے جس سے مسئلے بہت حل ہوئے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب مسلم لیگ نون کی اور نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, ہم نے ان کو جو ہے زیادہ تر ناراض لوگوں کو جو ہے وہ مین سٹریم میں لے آئے تھے. مگر بدقسمتی سے جو 2018 کے جس طرح ہماری حکومت گرائی گئی, 2018 کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ مطلب جو جس طرح وہاں پہ بولیاں لگی ہر چیز کی اور جو کچھ ہوتا رہا وہاں پہ, تو اس کے بعد تو پھر یہ ایونچولی پھر یہ دیکھیں پرابلم کو سمجھنا پڑے گا نا. آپ پرابلم خراب پھر وہاں سے ہونی شروع ہو گئی, پھر ہوتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اس کو اگر آپ نے دوبارہ ریزالو کرنا ہے تو دیکھیں اس کو بالکل آپ جو ظاہر ہے جس نے بندوق اٹھا لی ہے اس کو اگر وہ آپ گولی مار رہا ہے تو آپ آگے سے اس کو پھول تو نشاور کریں گے نہیں نا, گولی کا جواب تو گولی ہی ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب دیکھیں ریئل ایشوز یہ ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب تو جو سیٹل ایریاز ہے, کچے کا علاقہ دیکھ لیں آپ, اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہت ڈھیلا ہو گیا ہو. تو اس میں تو آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا پولیٹیکل معاملات سے آگے بڑھ کے اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم یہ تو سیٹلمنٹ ہو سکے ہماری. اگر اس ایشو کو بھی سیٹل نہیں کر سکیں گے تو ملک کیسے چلے گا پھر؟ دیکھیں یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو صاحب, اس کو الگ سے تو دیکھ نہیں سکتے. جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے مستقل, ہم اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں, پی ٹی آئی اس کی مذمت کرتی ہے. لیکن سر آپ دونوں چیزوں کو ذرا اس لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ جس کے ہاتھ میں آپ نے دی ہوئی ہے اور اسی کے ہاتھ میں پی سی بی دی ہوئی ہے, اور دونوں کا انجام دیکھ لیں. آج آپ کا ملک کا کوئی کونا اور حصہ محفوظ نہیں ہے. نہ وہ وزارت داخلہ چلانے کے قابل ہیں, نہ وہ پی سی بی چلانے کے قابل ہیں. کوالیفیکیشن اس کی صرف ایک ہے کہ جناب اس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کتنا مارا, کتنا تشدد کیا, کتنا ان کے لوگوں کو اٹھایا, کتنا پیسہ کمایا, سے تو پھر بھی بہتری ہوں گے سر, کتنا پیسہ کمایا, محمود خان سے تو کتنا منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی بیوی کے نام پیسے رکھے, وہاں دبئی میں جا کر منی لانڈرنگ کر کے پیسے پراپرٹی خریدی, گندم سکینڈل میں کتنے پیسے کمائے. شاید اس کا مطلب ہے کہ حصہ داری اچھے طریقے سے دیتا ہوگا, یہی اس کی کوالٹی ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے ان کو ہٹانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صرف اس کو ہٹانے سے نہیں, بنیاد تو آپ یہاں سے سٹارٹ کرو. کیا کوالیفیکیشن ہے آپ نے اس بندے کو جو ایک انٹرم سیٹ اپ کا حصہ ہے, آپ اس کو اٹھا کر کے یہاں کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا. صرف ایک کوالٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص نمائندہ ہے, تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کے لیے اس کو رکھ لیں. محمود خان اور اس سے آگے جائیں. سوال گستاخ کی کیا کوالیفیکیشن؟ دیکھیں وہ الیکٹڈ لوگ تھے, آپ الیکٹڈ لوگوں کو آپ کس طرح کا الیکٹڈ آئے, کس طرح کے حالات میں آیا. کیا یہ ان کا مسلم لیگ نون کا کب سے فارم اس نے بھرا ہوا ہے؟ اگر مسلم لیگ نون کا تھا تو اس نے کس طرح پھر وہاں انٹرم سیٹ اپ 13 مہینے کے لیے چلایا. دیکھیں اور سرفراز بگٹی کو دیکھیں وہاں جس طرح گیا ہے, یہاں کا انٹیریئر منسٹر ہے, یہاں سے اٹھتا ہے, بیچ میں ریزائن کرتا ہے, 5 مہینے بعد جا کر کے وہاں سے اس کو بنا دیا جاتا ہے. سرفراز بگٹی تو آپ کے آدمی تھے نا سر, باپ پارٹی کے. ہمارے آدمی نہیں ہے. باپ پارٹی کس کی پارٹی ہے سر؟ آپ کے لیے بنائی گئی, ہمارے لیے نہیں بنائی گئی. 2022 میں کس کے حوالے کی گئی؟ 2022 میں کس کے حوالے کی گئی؟ اچھا اس سے آگے چلیں. تو پہلے تو آپ کے حوالے کی گئی. بات یہ ہے, سمپل فارمولا یہ ہے. اب کوئٹہ میں کیا کیا آپ نے؟ سالار کاکڑ جیتتا ہے 32,000 کے ووٹ سے, محمود اچکزئی آتے ہیں وہاں 12,000 ووٹ لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ. 8ویں نمبر والا جو الیکشن ہار چکا تھا, 4,000 ووٹ بھی جس نے نہیں لیے, اس کو اٹھا کر آپ نے وہاں کا ایم این اے بنا دیا. آپ نے جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈرامہ بنا دیا ہے. جن کو ریجیکٹ کر چکے ہیں لوگ, ان کو کہتے ہو کہ یہ آپ کے حکمران بن گئے. نمبر 2, قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے اور انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے. معاشی دہشت گردی اتنی پھیلا دی ہے آپ نے,
اٹھا کر کے آج عام آدمی کو بجلی کا بل تو دور کی بات ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ یہ 6 مہینے کے اندر 4000 کمپنیز پاکستانیوں نے وہاں رجسٹر کی ہیں، اور پچھلے سال 8000 سے زائد کمپنیز نے اپنا یہاں کاروبار بند کیا ہے۔ دیکھیں آپ کو اس کو ان ٹرو پرسپیکٹو دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے اچھی بات کی کہ جی ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں، ہمیں کہا گیا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، ہم نے کہا جی سب سے پہلے آئیں گے، یہی تھا نا 1.5 مہینہ پہلے۔ صحیح بات۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 15 جولائی کو عطا تارڑ آ کر کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور کون ماحول خراب کرتا ہے؟ ہم نے ان پہ پابندی لگا رہے ہیں، ہمارے حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیبنٹ کا ڈیسیژن آج تک نہیں پابندی نہیں ہے۔ لگی نا سر، دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں آپ کے وہ تو گنڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو کوئی الغار کریں، قبضہ کر لیں، کہنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا تھا کہ آپ نے آ کر کے ایک حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، وہ آ کر چیف منسٹر ہیں خیبر چیف پختونخوا منسٹر ہیں، تو وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک دیتے ہیں، خود نے تو جلسے کی بات کی کہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم آگے جلسہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے حکومتوں نے چلنا ہے، اس طرز عمل سے آپ نے پالیسیز بنانی ہے، اس طرز عمل سے ہماری اچھا پھر آگے چلیں، آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا دہشت گردوں کو اور ایک سویلین سپریمیسی کے لیے بات کرنے والے اور لوگوں کے جو مسنگ پرسنز ہیں۔ کسی نے جرم کر لیا، آپ نے اس کو قانون کے حوالے کر دیں۔ مسنگ پرسن میں جب شامل کرو گے، ان کے لوگ آئے ہیں یہاں اسلام آباد، بڑی اچھی بات کی آپ نے شیخ صاحب، میں بریک میں آپ کے بات آؤں گا۔